اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج ستمبر 1978 کی پہلی تاریخ ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ. تسلسل کے اعتبار سے تو ہمارا درس سورہ نمل میں جا چکا ہے. سابقہ درس میں اس کی ابتدائی آیات زیر نظر آ گئی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا، احباب کا تقاضا تھا اور ضرورت بھی محسوس ہوئی کہ رمضان کے اس آخری دنوں میں اس درس میں روزوں کے متعلق میں کچھ عرض کروں. مسئلے مسائل تو آپ کے سامنے ہیں، اور قرآن کریم کی تو 3 آیات ہے جن کے اندر اس نے نہایت جامعیت سے اس کے متعلق سب کچھ کر دیا ہے. تو مسئلے مسائل تو نہیں، میں اس کی غرض و غایت بیان کروں گا کہ قرآن نے اس کا مقصد کیوں بتایا ہے، یہ کیوں فرض کیے گئے، روایت ان کی کیا ہے. قرآن کریم کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جہاں کوئی حکم دیتا ہے، کوئی قانون بتاتا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس سے ہوگا کیا، اس کا ریشنل کیا ہے. تو جہاں تک میری نظر گئی ہے، آسمانی کتابوں میں اور کوئی کتاب کی اپنی اصلی شکل میں ہے ہی نہیں، لیکن جیسی بھی وہ ہیں، یہ جو خصوصیت ہے کہ حکم کے ساتھ اس کا ریزن، اس کی معقولیت، اس کی غایت، اس کی غرض، اس کا مقصد بتا دیا جائے، یہ قرآن کی انفرادیت ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. خالی حکم دے دیا جائے ٹھیک ہے، ماننا تو پڑتا ہے، لیکن اس میں ایک استعداد کی جھلک ہوتی ہے. آپ مانتے ہیں کہ حکم حاکم مرگ مفادات بہرحال ماننا ہی ہے، دل و دماغ کے اطمینان کے ساتھ اسے آپ نہیں مانتے. یا تو خالص عقیدت سے مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے جیسا آج کل ہو رہا ہے، تو یا اس استعداد سے مانتے ہیں کہ حکم حاکم ہے. دونوں صورتوں میں اس کا تعلق یا اس کی تعمیل جو ہے اس کا اثر آپ کی ذات پہ کچھ نہیں پڑتا، آٹومیٹک ہوتا ہے. یہ مکینیکلی آپ ایک چیز کر دیتے ہیں، بلکہ دل میں تو اس کے خلاف کچھ باتیں اٹھتی ہیں کہ خام خواہی یا مجھ سے یہ کچھ کرایا جا رہا ہے. اور پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے متعدد مقامات میں ہے کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ 4/113 نازل کی خدا نے، احکام نازل کیے، قوانین نازل کیے، اور اس کے ساتھ ہی ان احکام و قوانین کی غرض و غایت بھی بتا دی کہ مقصد اس سے کیا ہے. اب یہ چیز جو ہے ریزن کو اپیل کرے گی. آپ اس میں سوچیں گے، دیکھیں گے کہ اس کا یہ مقصد بتایا گیا ہے، اور جب آپ اس کے مقصد اور غایت سے مطمئن ہو جائیں گے تو یہ جو اس حکم کی تعمیل ہوگی یہ کسی مستبد حاکم کے ایک حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، آپ کے قلب کا اپنا تقاضا ہو جائے گا. تو واقعی مجھے یہ کرنا چاہیے اس سے کہ اس سے تو یہ ہوگا، اس میں میرا فائدہ ہے. پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ خدا نے یہ چیز ہم پہ نہیں چھوڑی کہ حکم اس نے دیا ہو، اور کیا ہم یہ کریں کہ صاحب یہ کیوں حکم دیا گیا ہے. خود ہی بتایا ہے کہ یہ کیوں حکم دیا ہے ہم نے. اور دوسری چیز اہم یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے ساتھ اگر بتا دیا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے یہ ہوگا، تو آپ قدم قدم پر جائزہ لیتے جائیں گے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے وہ ہو رہا ہے یا نہیں جو کچھ اس نے کہا تھا. اگر تو وہ ہو رہا ہے تو آپ اس کی صحیح تعمیل کر رہے ہیں،
اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو کہیں کوئی کمی کوئی نقص واقع ہے، کھڑے ہو جائیں گے آپ؟ ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہہ گیا ہے کہ ہاں بخار تو تیز ہے، یہ دوائی دیتے چلے جائیے، آدھا گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹیمپریچر لو ہونا شروع ہو جائے گا اس سے، اور شام تک امید ہے کہ نارمل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے اگر اس دوائی شروع کی ہے تو آپ ہر 8 گھنٹے یا گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تھرمامیٹر سے لو ہوا ہے یا نہیں۔ ایک آدھ بار نہیں ہوا تو ذرا اور تھوڑا سا ٹرائل دیں گے اس کو آپ، پھر دیکھیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ نہیں صاحب وہ تو وہی کا وہی ہے، مریض جا رہا ہے، تو آپ اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے، جاری نہیں رکھیں گے اس عمل کو، کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں گے تشخیص میں غلطی ہے، دوائی کی تجویز کرنے میں غلطی ہے، دوائی غلط ہے، اس میں کوئی نقص ہے، ہم صحیح طریقے سے دے نہیں رہے، ارے کہ آپ سوچیں گے، مسلسل کرتے نہیں جائیں گے۔ اسے پریگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں، استنتاجی طریق، نتیجے سے یہ دیکھنا کہ اس کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور یہ جو اس نے خود بتا دیا کہ اس سے یہ ہوگا، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جب آپ اس پہ عمل کریں تو اس کے بعد پھر قدم قدم پہ دیکھتے چلے جائیں کہ قدم اس طرف اٹھ رہا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی ہی ڈوز میں وہ نارمل نہیں ہوگا، لیکن جو اس نے کہا تھا کہ اس سے یہ کچھ ہونا شروع ہو جائے گا، یہ تو آپ دیکھیں گے نا کہ وہ ہونا شروع ہو گیا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ نہ دکھ جائے نہ ڈرما راس آئے مگر خبتے دوا ہے اور میں ہوں، خبتے دوا سے کام نہیں چلتا، مریض ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت اس لیے منزل من اللہ ہے ساتھ کہ آپ قدم قدم پہ ٹیسٹ کرتے جائیں کہ جو اس نے کہا تھا کہ اس پر عمل کرنے سے یہ ہوگا وہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہو رہا ہے تو عمل صحیح۔ اللہ یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ صاحب اس نے ہی کچھ غلطی کی ہے، ڈاکٹر کی صورت میں تو ہم کہہ سکیں گے کہ انسان ہے، تشخیص میں غلطی ہو سکتی ہے، تجویز میں غلطی ہو سکتی ہے، دوائی غلط ہو سکتی ہے۔ خدا کے حکم کے متعلق تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جب اس نے کہا تھا کہ اس سے یہ ہوگا تو یہ ناممکن ہے کہ یہ سب کچھ صحیح آپ کر رہے ہوں اور وہ نہ ہو جو اس نے کہا تھا۔ اس نے جو کہا ہے نا کہ خدا کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، تو وعدے کے معنی وعدہ نہیں ہوتا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے جو کہا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا تو وہ ضرور ہوگا، نہیں ہوتا کہیں ہم نے نقص ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے جو اس نے ساتھ ہی کہہ دی۔ اس سے آپ کا کوئی عمل رائگاں نہیں جا سکتا، بے نتیجہ نہیں رہ سکتا، بیکار نہیں رہ سکتا، خام خواہی نہیں کہ آپ کرتے چلے جائیں اور اس کا نتیجہ کوئی مرتب نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سوال اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں صاحب نتیجہ تو مرتب نہیں ہوتا، لیکن سوال پہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے جو ہم نے کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جنہیں ہم روزے کہتے ہیں، عربی میں تو اس کے لیے لفظ صوم ہے، ہمارے ہاں تو لفظ یہ روزہ ہی ہے، جیسے صلاۃ کے لیے نماز کا لفظ ہے، یہ روزہ ہے، دونوں فارسی ہیں۔ صوم کے معنی ہی ہوتا ہے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا جائے اس سے رک جانا، اسے ڈسپلن کہا جاتا ہے، ضبط خیش اسے کہا جاتا ہے۔ یہ ضبط خیش ہے۔ ضبط خیش کے لیے حکم دیا آئی سورہ بقرہ میں، ابتدا میں سورہ بقرہ کی آیت 185 سے 3 ہی تو آیتیں ہیں، 187 نہیں 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قانون ہے، حکم ہے،
فرض قرار دے دیا گیا، کرنا ہے ایسا تم نے، یہ کیا کرنا ہے؟ صیام کے متعلق کہا کہ یہ ہے، تفصیل آگے خود ہی اس نے دے دی ہے کہ یہ کیا معنی ہے اس کے، صیام تم پہ حکم دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو یہ تو حکم ہو گیا، کتاب آگے ہے حکمت، کیوں ایسا کیا گیا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ 3 چیزیں قرآن نے بتائی، عربی زبان جاننے والے جان لیں، نہ جاننے والے سمجھ لیں کہ یہ جو غائب بتائی جاتی ہے کسی چیز کی، اس کے لیے 2 لفظ حرف آتے ہیں، ایک تو لعل آتا ہے، لعلکم تاکہ یہ ہو، اور یا وہ ایک خالی لام ہوتا ہے، اس کے نیچے زہر ہوتی ہے، وہ لعلکم تتقون، پہلے تو یہ کام ہے۔ یہ اس میں 3 چیزیں اس نے کہی ہیں، 2 ایسی ہیں کہ جن کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ تتقون کے تو معنی یہ ہے کہ جتنی تقریبی چیزیں اس میں آئیں تم ان سے بچ جاؤ، محفوظ رہو، یہ منفی چیز ہوتی ہے، ایسا نہ کرو، اس سے بچ جاؤ، اس سے محفوظ رہو۔ دوسری چیز جو اس نے یہ کہی لعلکم تشکرون، میں یہ قرآنی مفہومی بیان کرتا ہوں، ورنہ تقوی اختیار کرو، شکر کرو، یہی ہے نا ترجمے جو ہمارے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ تو 2 چیزیں تو اسی میں آ گئی کہ یہ جو سیلف امپوز ڈسپلن ہے، ضبط خیش ہے، اس سے تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہر غلط کام سے رک جائے گا یہ۔ دوسری چیز یہ ہوگی مثبت طور پر کہ کوششیں بھرپور نتیجہ پیدا کریں گی، شکر۔ لیکن پھر یہ مقصد اور غائب نہیں آیا، کسی چیز سے رکے ہیں، کوششیں بھرپور، کس کام کے لیے وہ کوششیں ہیں جو بھرپور نتائج پیدا کریں گی، تو یہ ہو گئی وہ غائب جو اس کی ہے، آخری مقصد اس کا جو ہے، ڈیسٹینیشن اس کی جو ہے، جہاں پہنچنا ہے، یہ ہوگا، کاہے کے لیے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ ہے جی غائب جو بتائی، تاکہ جو انسٹرکشن تمہیں دی گئی ہیں، ڈائریکٹو دیے گئے ہیں، ہدایات دی گئی ہیں، رہنمائی دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے، اس کی روح سے کیا چیز حاصل ہوگی، خدا کی کبریائی قائم کی جائے گی۔ ابھی میں صرف کبریائی کا لفظ بول رہا ہوں، تو قدر اللہ، عربی زبان میں خود قرآن کریم میں کبریائی کا جو لفظ ہے، یہ حکومت، اقتدار اعلیٰ، سپریمیسی، سورنٹی، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ لغات میں تو آپ دیکھیں گے میرے، قرآن میں آپ دیکھیے کتنا واضح ہے، 10/78 حوالے دیے جاتا ہوں کہ آپ خود تلاش کریں تو آپ اطمینان کریں کہ واقعی یہ چیزیں قرآن نے کہی ہیں۔ کبریائی کا لفظ میں نے کہا ہے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں فرعون کے ہاں تو وہاں جو کشمکش ہوئی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، فرعون اور اس کی قوم نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ 2 بھائی کاہے کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی مذہب کی بات نہیں کر رہے، یہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے انہیں مخاطب کیا کہ موسیٰ اور تمہارے بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری سازش یہ ہے، لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، یہ لفظ ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت کوٹ کی، تاکہ اس ملک میں اقتدار تمہارا قائم ہو جائے۔ تو کبریا کا لفظ قرآن کریم میں جہاں آیا ہے، کبر کا لفظ، متکبر، تکبر، یہ جو لفظ ہے کبریائی کا، اس کے معنی ہے اقتدار۔ ابھی آگے چل کے اور وضاحت ہو جائے گی اس کی۔ سب سے بڑا اقتدار اعلیٰ جسے آپ کہتے ہیں، دور حاضر کی سیاست میں تو سورنٹی اس کو کہتے ہیں،
ساورن پاور وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی اور پاور نہ ہو. اقتدار مطلق بھی اس کو کہتے ہیں، ایبسولوٹ پاور. یہ کبریائی کا لفظ جو ہے ان اصطلاحوں میں ان معنی میں لے لیجیے. سب سے بلند تر اقتدار کہا، اس سے مقصد یہ ہے کہ زمین میں بلند ترین اقتدار مطلق، سورنٹی، سپریمیسی، حکومت، اقتدار خدا کا قائم ہو جائے. یہ بتائی اس سے غائب اس کا مقصد. اب چلیے اس کتاب میں. ایک تو اقتدار اعلیٰ ہے، قرآن نے خود بتایا ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 45/37 اور 5/37. جی ہاں، ایک تو اس میں خدا نے خود بتا دیا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خارجی کائنات میں اس کی بلندیاں ہوں یا اس کی پستیاں ہوں، کبریائی خدا کو حاصل ہے. خارجی کائنات کی کبریائی میں تو یہ جو ملحد اور بے دین اور کفار جنہیں آپ کہتے ہیں، مغرب کے سائنٹسٹ بھی، ان کو بھی کسی قسم کوئی اعتراض نہ انکار ہے، بلکہ انہوں نے اس انداز سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان کے دلائل کی بنا پہ ہمارا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، جسے یہ لاز آف نیچر کہتے ہیں، قوانین فطرت کہتے ہیں کائنات کے اندر. متفق کے طور پر ان کا ہے کہ ان قوانین کے اوپر کسی کا قانون ہی ہے نہیں، اس جیسا قانون کوئی نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شرک بھی نہیں ہے، اور کبریائی اسی کو حاصل ہے. تو اس کبریائی میں تو کسی کو انکار ہی نہیں، وہ تو موجود ہے. اسی لیے اس نے دوسری جگہ کہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. یہاں الہ کا لفظ آیا ہے، وہاں کبریائی کا لفظ تھا. 43/84 45/84. اب الہ کے معنی بھی یہاں واضح ہو گئے، معبود نہیں، بلکہ معبود اگر صحیح معنوں میں لیا جائے تو ٹھیک ہے، عبادت کے معنی محکومیت ہوتی ہے. وہی سما میں الہ ہے، وہی ارض کے اندر. یہ آؤٹر یونیورس جو آتی ہے، یہ اس کے متعلق یہ کچھ کہا گیا. اس ضمن میں ایک بنیادی نقطہ جو قرآن کا ہے اس کو آپ سمجھ لیں تو بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. خارجی کائنات میں جو کچھ خدا کی طرف سے اب خود ہو رہا ہے، انسانوں کی دنیا میں وہ کچھ خدا کا انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. یہاں کہا گیا ہے کہ ساری کائنات میں کبریائی خدا کی ہے، سیدھی بات ہے، اس کی کبریائی ہے. تو پھر کسی سے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ خدا کی کبریائی قائم کرو. پہلی چیز جو ہم نے کہا ہے سیام کے متعلق تو قدر اللہ. لیکن یہ جو میں نے نقطہ عرض کیا ہے ابھی، یہ بڑا اہم ہے. یہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، ایک نظام کے تابع ہوتا ہے. رسول آتے اس لیے تھا کہ خدا نے جو ذمہ داریاں انسانوں کی بابت اپنے اوپر لے رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ان کے ہاتھوں سے پورا کرایا جائے. یہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آتے تھے. ایک ایسا نظام قائم کیا جائے. حکومت کہہ رہا ہے، مملکت کہہ رہا ہے، تو یہ ساری جتنی چیزیں کہی گئی ہیں وہ تو نظام مملکت کے متعلق کہی جا رہی ہیں.
جتنے نظام مملکت رائج دنیا میں چلے آ رہے تھے ایک ایک کو کاٹتا چلا جاتا ہے. وراثتی نظام نہیں ہے کہ بیٹا ہی کوئی نہیں ہے میرے، سوال ہی نہیں ہے. یہ سیکولر جو تقسیم کیا جاتا ہے اقتدار کو ملک میں، پھر ملک ہے، یہ بھی غلط ہے. مکمل ضابطہ ہے قوانین کا جو اس نے دیا ہے. نہ زندگی کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ نظام کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ، اس کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے کہ میجارٹی پارٹی ساتھ ہو تو حکومت قائم ہے، دوسرے دن اگر 2-3 ووٹیں نیچے چلے جائیں تو وہ گیا. کہتا ہے اس قسم کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کا نظام قائم کرنے کے لیے جس میں نہ وراثتی ملوکیت ہو، نہ اس میں سیکولرزم ہو، نہ اس میں ووٹوں کے سہارے کے اوپر حکومت قائم رہے، وَكَبِّرْ ہو تکبیرا، اس انداز کی اس کی کبریائی قائم کر. پھر یہ بات گرامر میں چلی جائے گی اگر میں جاؤں گا پھر کہ وہ کبر ہو کہا تکبیرن، آگے جو اس کے کہا ہے یہ مفعول. اس کے معنی ہوتا ہے کہ جتنے بھی گوشے اس کے ہو سکتے ہیں سارے کے سارے اس کے اندر لے آ. کبر ہو ورنہ کافی تھا، کبر ہو تکبیرہ، عربی جاننے والے ان چیزوں کو جانیں گے کہ ہر ایک کو جو کور کر جائے چیز اس طرح سے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہو جو اس سے باہر رہ جائے، ایسی کبریائی قائم کر. اسی بنا پر خدا کی ایک صفت ہے المتکبر، 59/23، 59/23 المتکبر. ہمارے ہاں تو یہ متکبر کا لفظ تو بڑے ہی معجوب معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. تکبر بھی، متکبر بھی، تکبر عزازیل دا خار کرد، اور متکبر تو پھر بوجھو ہی نہیں. وہ میں آگے آؤں گا، قرآن بتاتا ہے کہ یہ تکبر، یہ کبریائی، یہ متکبر یہ کون سا ہے جو معیوب ہوتا ہے. خدا کی ایک صفت ہے متکبر. اتنی ہی نہیں، الکبیر المتعال، تعالی بھی ہوتا ہے، علو جس کے معنی ہوتے ہیں بلندیوں پہ. یہ لفظ آگے آئے گا. کبیر المتعال 13/9. العلی الکبیر، دو صفت ہیں. العلی الکبیر، الکبیر یہ الف لام اس کے لیے آتا ہے، وہی ہے، صرف وہی ہے. بلندیاں، گریٹنس، ساورن پاور، قوتیں صرف اس کے لیے ہیں، آخری مطلق. ابھی 22/62. اب آئی وہ بات میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن اپنے کسی نقطے کو خود وضاحت کیے بغیر چھوڑتا ہی نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کبریائی جو ہے اس کے معنی حکومت ہے. کیا یہ استنباط تھا ہمارا؟ خود نتیجہ ہم نے اخذ کیا، قرآن نے خود اس کو الفاظ میں بیان کر دیا. نسسری اس کو کہتے ہیں. 40/12. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. ان سے جب کہا جاتا ہے نا کہ بھائی حکومت صرف ایک خدا کی ہے، نہیں، یہ بات نہیں، اس میں باقی کچھ اور بھی شریک ہوں گے. وہیں یشرک بہی تو منو، اگر اس قسم کی مخلوق سی بنا لیجئے، کوئی مذہب کی باتیں اس میں آ جائیں، کچھ پھر اپنی سیاست کی باتیں اس کے اندر آ جائیں، کوئی اس قسم کا کچھ پیش کیجئے تو وہ سارے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہاں صاحب آمنا، بالکل سچی بات ہے، ہاں یہ ہے صحیح اسلامی حکومت جو ہے، فوراً مان لیں گے. اور اگلی بات ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت کوٹ کی، فالحکم للہ، حکومت صرف خدا کی ہو سکتی. الحکم للہ، صرف اس کی ہو سکتی ہے. اور آگے سنیے،
فالحکم للہ العلی الکبیر، یہاں آئی وہ صفت علی الکبیر۔ علی الکبیر کے معنی کیا ہو گئے؟ فالحکم للہ۔ اگر حکم اللہ کا ہے کسی خطہ زمین میں، کسی مملکت میں، تو وہاں علی الکبیر ہے خدا۔ اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر وہ اس میں تو علی الکبیر نہیں ہے۔ تمہارا یہ الفاظ دوہرا دینے سے تو بات نہیں بات۔ فالحکم للہ، بہت اچھا۔ اللہ تو نہ سامنے آتا ہے، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے اس کی آواز سننی، نہ وہ تخت پہ بیٹھتا ہے، نہ آ کے ڈنڈا ہاتھ میں لیتا ہے، تو حکومت کیسے ہو گئی؟ اس کی پتہ کیسے چلے کہ ہے اس کی حکومت قائم یا نہیں؟ میں نے کہا کہ وہ قدم قدم کے اوپر پریگمیٹک ٹیسٹ کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ فریب میں رکھیں نہ فریب دے سکیں۔ تھرمامیٹر بتاتا جائے گا کہ صحیح اس کا دوائی اثر کر رہی ہے یا نہیں۔ کیسے ہوگا خدا کا حکم؟ کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ خدا نے جو کتاب دی ہے اپنی قوانین کی، اگر اس کے مطابق حکومت قائم نہیں ہو رہی، اس کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، تو یہ ایمان نہیں، ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں جو اس کے مطابق نہیں فیصلے کرتے۔ تو حکومت خداوندی کے معنی ہو گئے خدا کے دیے ہوئے ضابطۂ قوانین کی حکومت۔ 5/44 ہے اس کا نمبر، اس آیت۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ذہن میں رکھیے گا، بات رمضان سے شروع ہوئی ہے، روزوں سے شروع ہوئی ہے۔ تو یہ محض روزے رکھ لینے سے قائم ہو جائے گی حکومت؟ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے وہ چھوڑ دیں گے اقتدار کہ تم روزے رکھ رہے ہو؟ 150 سال انگریز نے حکومت کی، میں باقی تاریخ کو چھوڑ دیتا ہوں، اور وہاں کے مسلمان آج تو پھر بھی کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کم رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں تو قریباً سب روزے رکھتے تھے، 150 سال تک یہ روزے رکھتے رہے اور اس کی حکومت قائم رہی۔ تو کیا اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب کیونکہ یہ صیام کے حکم کے اوپر تعمیل کر رہے ہیں اس واسطے ہمیں چلے جانا چاہیے، یہاں سے کبریائی خدا کی قائم ہونی چاہیے؟ یوں تو ہوتی نہیں۔ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ کبھی نہیں چھوڑ۔ اور یہی تو حق و باطل کی کشمکش ہے۔ یہ انبیاء کرام، یہ رسول خدا کے واز کہنے کے لیے نہیں آتے تھے، تسبیحیں پھیرنے کے لیے نہیں آتے تھے، یہ اپنے طور پہ روزے رکھنے، اپنے طور پہ نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ تو کبریائی خدا کی قائم کرنے کے لیے آتے تھے، جس کی مخالفت ہر صاحب اقتدار دنیا کا کرے گا۔ اقتدار، خواہ وہ سیاست کا اقتدار ہو حکومت کی شکل میں، خواہ وہ معاشی اقتدار ہو سرمایہ داری کی شکل میں، خواہ وہ روحانیت کا اقتدار ہو مذہبی پیشوائیت کی شکل میں، کوئی بھی اپنے اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اقتدار تو اس سے چھیننا ہی پڑتا، اور یہی تو وہ کشمکش۔ مکے کی 13 سال کی زندگی میں اب کشمکش بھی 2 قسم کی ہوتی، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شبہ شب نعرے بلند کیے، لوگوں کو اکٹھے کیا، مار دھاڑ توڑ پھوڑ یہ وہ اور یہ ہنگامے برپا کر دیے۔ ہنگامے برپا کرنے سے خدا کی کبریائی قائم نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے جہاں کبریائی اپنی کہا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہا ہے۔ عزیز کے معنی غلبہ جو حکمت پر مبنی ہوگا، فساد اور ہنگامہ نہیں۔ 13 سال تک تو وہ قرآن جو کہتا ہے کہ جب تک نفسیاتی تبدیلی نہیں ہوتی کسی قوم میں
اس کے خارجی احوال کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. 13 سال لگ گئے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. کتاب اور حکمت کی تعلیم، کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اس طرح سے ان کی نفسیات کی تطہیر، اس کا تزکیہ، اس کی نشو و نما. یوں وہ جماعت تیار ہوتی ہے. یہ کچھ کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے آیا. یہاں آنے کے بعد مملکت کے قائم کرنے کے امکانات روشن ہو گئے. ابتدا یہ پہلی بنیادی اینٹ بھی رکھتی تھی. تو یہ جو مخالفین تھے وہ وہاں چپ کے بیٹھے ہوئے خاموش دیکھتے رہے. نظر بظاہر تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس زمانے میں کوئی 300-350 میل کا فاصلہ، ڈیزرٹ میں صحراؤں کی زندگی، مدینے سے مکے تک. اب بھی جو حضرات وہاں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس قدر ترقی کے باوجود وہ سفر ایسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے پہلے وہ وہاں سفر طے کیسے لوگ کرتے تھے. اتنے فاصلے پہ مدینے میں جا کے آپ نے اس صرف مدینے کے ایک شہر میں ابتدا اس کی تھی. لیکن یہ جانتے تھے قریش کہ اگر کسی ایک خطہ زمین میں بھی اتنے سے ٹکڑے میں بھی یہ کبریائی خدا کی قائم ہو گئی تو پھر انسان اس کے خوشگوار نتائج کو دیکھ کر فوج در فوج اس کی طرف چلا جائے گا اور ہماری کبریائی ختم ہو جائے گی. انہیں احساس تھا اس کا. اب غور فرمائیے، پہلی ہجری تو شروع ہی ہوئی تھی اور اس کے فوری بعد نظر آ گیا کہ قریش کے یہ عزائم ہے. اب وہ مقابلہ آ گیا جس کے لیے میدان جنگ میں سر بکف نکلنا پڑے گا. خدا کی کبریائی قائم کرنے کا مرحلہ آ گیا. یہ کم فانذر والی بات جو تھی یہ یہی نہیں تھے کہ واز کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے سال ہجری کا شروع ہوا تو آنے والا جو تصادم تھا اس کے لیے پروگرام کیا دیا گیا. سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے. یہاں فرض ہوئے ہیں روزے. سن 2 ہجری میں، اور ابھی 17 روزے رکھنے پائے تھے کہ بدر کے میدان میں آ گئی یہ جماعت. سن 2 ہجری 17 رمضان کو بدر کا مارکا ہوا. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں نا. دیکھ رہے ہیں لِتُكَبِّرُ اللَّهَ کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ کا حکم، پہلی بار یہ صیام کے اوپر تعمیل کی گئی. مہینہ بھی پورا نہیں گزرا، ابھی 17 ہی دن تھے میدان جنگ میں. اب یہ فرق تھا دونوں میں. ادھر پناہ گزینوں کی ایک جماعت، بے سر و سامان، سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں. مدینے کے رہنے والے بھی یہ انصار جو تھے وہ کوئی اتنی بڑی فوج نہیں تھی. متوسط الحال قسم کے زراعت پیشہ سے لوگ تھے یہ، اور ان سب کے مجتمع 300 کی ساری جماعت. اور وہاں اس زمانے کے اعتبار سے قریش بڑے ماہر عسکریت کے اندر پوری کی پوری 1000 کی فوج لے کے مدینے کے اوپر چڑھ گئے. اور اس کے بعد ساری دنیا کے اصولوں کے مطابق انہیں شکست ہونی چاہیے تھی اس 300 کی. اور اس زمانے میں 10 جنگ ہوا کرتی تھی. لیکن پہلے حملے کے اندر اتنی بڑی شکست ان کو ملی، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. کیا بات، فرق کیا تھا؟ یہ صوم کے پابند تھے، وہ صوم کے پابند نہیں. یہ ضبط خیش کے پابند. اور آج بھی کسی عسکری نظام کے ماہر سے پوچھئے، فوج، تعداد، اسلحہ، سب کچھ
لیکن اس میں ڈسپلن، ضبط خیش، ڈیسائسو فیکٹر قول فیصل یہ ہوتا ہے۔ اور پھر ڈسپلن بھی مکینیکل نہیں، قلب و نگاہ کی تبدیلی کے لیے ڈسپلن۔ مقصد یہ کہ ہم جو میدان میں آئے ہیں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے، اور مال غنیمت تو ختم ہی کر دیا تھا ان سپاہیوں کے لیے، یہ بھی وجہ کشش نہیں، اپنی حکومت بھی قائم نہیں کرنی، کرنا کیا ہے؟ یہ تو کبیر اللہ، خدا کی حکومت قائم کرنی ہے۔ اور خود خدا نے بتا دیا کہ یہ جنگ کاہے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ ایک جنگ نہیں تھی، 7 سال تک اگر چھوٹے چھوٹے سریے جن کو کہتے ہیں وہ بھی شامل کر لیے جائیں تو 80-82 کے قریب تھی یہ۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یوں خدا کی کبریائی قائم ہوتی ہے۔ میدان جنگ کے اندر کہا کہ سن لو کاہے کے لیے یہ ہو رہا ہے، 9/40 وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ یہ صرف اس لیے تھا یہ جنگ کہ باطل کا نظام، کفر کا نظام وہ مغلوب ہو جائے اور خدا کا نظام غالب آ جائے۔ خدا کی بات جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کلمہ بات ہی نہیں ہوتی، قانون ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کلمۃ اللہ اور سنت اللہ قرآن میں لفظ دونوں آتے ہیں۔ کلمہ اس حد تک ہوتا ہے جہاں یہ ابھی نظری طور پہ ہوتا ہے، جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو سنت اللہ کہلاتا ہے۔ کہا کہ یہ اس لیے تھا کہ خدا کی بات، خدا کا قانون، خدا کا نظریہ، خدا کا نظام بلند علیا، یہاں لفظ آ گیا، وہ بلند ہو جائے، بالا تار ہو جائے اور باطل کا نظام مغلوب ہو جائے۔ یہ اس لیے اس سے چند ہی آیتیں پہلے تو یہ بات ساری واضح کر دی کہ پورے اسلام کا مقصد کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے۔ 9/33 میں نے یہ ریفرنس دی ہے، 9/40 پہلی لکھ لیجئے، 9/33 میں ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے رسول کو بھیجا ضابطۂ ہدایت دے کر، کیا مقصد ہے اس سے؟ تاکہ یہ نظام خداوندی دنیا کے ہر نظام پر غالب آ جائے۔ یہی تو ہے کبریائی خدا کی مسلط ہے۔ مقصد یہ بتایا ہے رسول کے بھیجنے کا۔ ابھی تک بات ہم صرف رسول کہہ کے کر رہے تھے، لیکن خدا نے خود یہ کہہ دیا کہ یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے، خواہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس کے ساتھ رفقاء کی جماعت ہے۔ تو یہ تھا یہ تھی وہ جماعت، وہ امت کہ جسے اس لیے مبعوث کیا گیا تھا کہ وہ خدا کی کبریائی انسانوں کی دنیا کے اندر قائم کرے، اور یہ یوں ہوتی ہے کبریائی قائم۔ آپ نے دیکھا کہ صوم تو اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ تھا، صرف اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے، وہ اس کے لیے ان کو تیار کر رہا ہے، اس جماعت کو۔ والذین معہ، حضور کے رفقاء، ان جنگوں کے اندر وہ سارے شریک کرے آ رہے ہیں۔ اور اس میں اگلی بات جو قرآن نے کہی، یہاں محمد رسول اللہ والذین معہ کہا، اب ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ تو بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، کبھی زندگی کے بعد دنیا سے انہوں نے تشریف لے جانا تھا۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ ان کو بھی موت آئے گی، تو نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ تو محمد رسول اللہ والذین معہ جو ہے
اگر محمد رسول اللہ اس میں نہ رہیں دنیا میں تو پھر کیا یہ نظام ختم ہو گیا؟ خدا ہے عزیزان من، اینٹیسپیٹ کرتا ہے ہر ایک چیز. کہا کہ وہ محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یاد رکھو، یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد اس جماعت کے ساتھ رہے گا تو یہ سلسلہ آگے چلے گا، وہ ساتھ نہیں ہوگا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا. محمد بھی باقی انسانوں کی طرح انسان، باقی رسولوں کی طرح رسول. ہر رسول اپنے اپنے وقت میں اپنا فریضہ سر انجام دے کے چلا گیا. یہ بھی کل کو اگر اس کی موت واقعہ ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم سمجھو گے کہ بس سر بات تو اس کی ذات سے سی، وہ گیا، معاملہ ختم ہو گیا. آگے چلنا ہے، یہ دین ہے، اس لیے آگے چلنا ہے. یہ خدا کی کبریائی ہے جس نے آگے بڑھنا ہے، تو یہ سلسلہ تو آگے بھی چلنا. اسی لیے یہ جو احکام ہے صیام صوم وغیرہ کے حضور کی زندگی تک کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہیں. یہ امت ہے آگے چلنے والی جو ہے. یہ امت جب خدا کے اس کبریائی کو قائم کرتی ہے، اس نے کہا ہے نا العلی الکبیر کبیر المتعال اعلی غالب، اس کے معنی غالب کے ہوتے ہیں. سنیے، یہ اعلیٰ ہونا جو ہے، غالب ہونا جو ہے، یہاں تک ہم خدا کے لیے قرآن میں الفاظ آتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ان کے مطابق کام کرتے جاؤ جو ہم نے ہدایات دی ہیں دل و دماغ کی رضامندی کے ساتھ. اعلون، اعلیٰ، سب سے بلند. یعنی اب پھر یہ زمینی کبریائی آ گئی کہ حکومت خداوندی کو قائم کرنے والی یہ جماعت، وہ جو صفت تھی خدا کی اعلیٰ ہونے کی، اس صفت کے موصوف یہ جماعت ہو گئی. انتم الاعلون. ہم تو ساری کائنات میں اعلیٰ ہیں ہی. اقوام عالم کے اندر سب سے غالب، سب سے اونچے، سب سے بڑا اقتدار تمہارا ہوگا، کیونکہ تم مومن ہو، یا بشرطے کہ تم مومن رہے. یہ ہے وہ مومن کا مقام جو خدا کی کبریائی قائم کرنے کے لیے توغوتاز کرتے ہیں، تو وہ خود اعلون ہو جاتے ہیں، سب سے اعلیٰ. ایک تو اس انداز میں کہا اقبال نے کہ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث. مومن نہیں جو صاحب دولت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. اعلون اگر نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وہ تو پہچانا اس طرح سے جائے گا. مومن وہ کہ جو اعلون ہو. اگر اعلون نہیں ہے، مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے، اعلون نہیں ہو سکتا. اس لیے تو اس نے یہ کہا تھا کہ مومن بالائے ہر بالا ترے. اعلون کا ترجمہ ہے جو بھی دنیا میں بالا ہو اس سے بھی بالا تر ہوگا مومن. غیرت او برنا تابد ہمسرے. کسی کا اس سے اونچا ہو جانا تو ایک طرف، وہ تو ہم دوست بھی کسی کو نہیں چلنے دیتا. اس کی غیرت اسے بھی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا. اگر مومن کے ہم دوست کوئی اور قوم ہو جائے گی تو وہ شریک ہو جائے گی. یہ تو شرک ہو جائے گا. عمل اعلان نہیں رہے گا مومن. لیکن یہ مومن ہے، اعلان ہے. سنیے عزیزان مان، وہ انہیں کہتا ہے اعلان ہو تم، انتم الاعلون، تم سب سے بڑے ہو. یہ سنتے ہیں، یہ سننے کے بعد اعلان جسے کہا جائے اسے تو اکڑنا چاہیے نا. اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا سرٹیفکیٹ دے کہ سب سے دنیا میں بڑے. ٹھیک ہے، اقوام عالم میں ہم سب سے بڑے ہیں. یہ سنتے ہیں، اس سے سننے کے بعد
جھکتے ہیں، کہتے ہیں کہ سبحان رب الاعلی، ہم اعلیٰ نہیں، ہمارا رب اعلیٰ۔ یہ ہے فرق عزیزان من۔ دنیا میں کبریائی اپنے تک لیے حاصل کرنا، وہ اپنے اوپر کسی کو نہیں آنا کرنا، کسی دوسرے کی کبریائی قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا، وہ ہر چند ان کو اعلان کہہ رہا ہے، کہتے ہیں شکریہ آپ کا، ٹھیک ہے، اقوام عالم میں ہم اعلان ہی ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، اس کا اظہار کرنے دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ رکوع کیا ہو گیا کہ اعلان دنیا میں اکڑ کر چلتا ہے، سرفرازیوں سے چلتا ہے، کسی کے سامنے نہیں، کسی کے سامنے تو نہیں جھکتا، لیکن اس مقام پر وہ جھکتا ہے اس کے سامنے اور کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی۔ یاد پڑتا ہے میں نے ایک دفعہ یہ بات بھی کہی تھی، جانور کو ذبح کرتے وقت یوں تو کائنات کی ہر شے انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے، مویشی بھی اس کے لیے مسخر ہے، اس کا انتہائی مقام وہ ہوتا ہے کہ بکرا لٹایا ہوا ہے، اس کے اوپر گھٹنا رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اسے ذبح کر۔ اب اس سے بڑا کبریائی کا مقام کیا ہوگا کہ ایک جان ہے، اس کو مغلوب کیا ہوا ہے، زیر کیا ہوا ہے، اس کے گلے کے اوپر چھری پھیر رہا ہے، آنا تھا نا تھوڑا سا کبریائی کا، تکبر کا خیال۔ کہا کہ چھری پھیرنے سے پہلے کہو کہ میں نہیں، اللہ اکبر، بڑا وہ ہے، اقتدار اسی کا ہے۔ بے شک اس وقت نظر یہ آئے گا کہ اس کے اوپر میرا اقتدار ہے پورا، لیکن وہ جو مومن میں نفسیاتی تغیر پیدا ہو گیا ہوا ہے، وہ ہر مقام پہ اس کا احساس اپنے اندر رکھتا ہے، بڑا میں نہیں ہوں، میں تو اس کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے اس نے کہا کہ کبریائی اور کبریائی کے اندر فرق ہے۔ 7/146 آیت نکالیے۔ ایک کبریائی وہ ہے، ایک اعلان وہ ہے جو خدا کے ضابطے کو دنیا میں نافذ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے قسم کا یہ تکبر، اب میں لفظ کو لے آیا، یہ اقتدار، یہ قوت، یہ کبریائی اس قسم کی 7/146 کأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ الحق کو چھوڑ کر، اور الحق خدا کی کتاب اس کو چھوڑ کر کبریائی حاصل کرتے ہیں، دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرتے ہیں، یہ ہے وہ اقتدار جو کفر کہلاتا ہے۔ اور کہا کہ یہ وہ اقتدار ہے، وہ اقتدار تو وہ ہے کہ ہمارے آیات ہمارے قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ وہ اقتدار ہے کہ ہم اپنے قوانین کے ذریعے سے ان کو ہٹا دیں گے، اس قسم کے اقتدار سے یہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ الحق کی جماعت جب آئے گی، وہ بغیر الحق کا جو نظام ہے، جو کبریائی ہے، اس کو وہ ہٹائے گی اور اس کے مطابق کبریائی قائم کرے گی۔ تو بغیر الحق ایک ہوتی ہے کبریائی، اسے وہ معیوب معنوں کے اندر آپ لے لیجئے، تکبر یا متکبر جو آپ کہتے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں تو وہ انفرادی چیز ہے، ایک فرد ہوتا ہے متکبر، کیا اسے تکبر ہوتا ہے؟ نظام تو ہمارے ذہنوں میں نہیں رہا، وہ تو رکھا ہی نہیں ہے مذہب نے ہمارے ہاں۔ کبریائی بغیر الحق، اب دنیا کی ہر حکومت وہ آ گئی کہ جو خدا کی کتاب قرآن کے مطابق نہیں حکومت قائم کرتی، وہ کبریائی بغیر الحق، اور اس کے متعلق وہ یہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں اپنے قوانین کے ذریعے سے آیاتی
جس کے ذریعے سے اس قسم کی کبریائی جو دنیا کے اندر کام کرنے والے ہیں، حاصل کرنے والے ہیں، ان کو الگ کر کے رکھ دیا۔ یہی ہے دین الحق کا جو کہا ہے نا، لِيَظْهَرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر باطل نظام کے اوپر یہ نظام غالب آئے گا، یہ آئے گا۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں، ایک اس کا اپنا بھی طریق ہے حق اور صداقت کو غالب کرنے کا، کائناتی طریق جس کو کہتے ہیں، زمانے کے تقاضے جس کو کہتے ہیں، آہستہ 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 وہ خود بخود انسان ٹرائل اینڈ ایرر سے، عقلی تجارب کے ذریعے سے، مختلف ایکسپیریمنٹس کر کے اپنے نظام کے ہر گوشے کو ناکام دیکھ کر اس کو چھوڑتا ہے، دوسرا نظام یہ دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اور اس 1300 سال کی تاریخ یہ بتا رہی ہے، انسانوں نے جہاں خالص عقلی تجارب کی روح سے بھی نظام بدلے ہیں، دوسرے نظاموں کی طرف آئے ہیں، ان کا ہر قدم اس نظام کی طرف اٹھ رہا ہے جو قرآن نے بتایا۔ اس لیے کہ بغیر الحق جو نظام قائم ہوتا ہے، جو کبریائی قائم ہوتی ہے، وہ باقی رہ نہیں سکتا۔ وقتی طور کے اوپر اس میں یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، لیکن بقا اس کو نہیں ہے۔ بقا کے لیے اس نے کہا ہے کہ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، صرف وہ نظام جو پوری نوع انسانی کی منفعت کے لیے قائم کیا جائے گا، اس کو بقا حاصل ہوگی۔ اصول یہ ہے اس میں، کسی گروہ، کسی خاندان، کسی ملک، کسی قوم کی منفعت کے لیے نہیں، ما ينفع الناس، الناس کے اس کو بقا حاصل ہوگی، یاد رکھیں۔ تو یہ جو ہے کبریائی خدا کی جو کہا ہے قائم کرنے کے لیے، وہ اس خدا کی ہے جسے اس نے خود رب الناس کہا ہے۔ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الناس ہے۔ تو صرف مومنوں کا خدا نہیں ہے، ان کا پروردگار نہیں ہے، الناس کا۔ تو الناس کی منفعت کے لیے نظام ہوگا، وہ ہوگا حق پر مبنی نظام، قرآن کی روح سے جو قائم ہوگا، اسے بقا حاصل ہوگی۔ اور جو کبریائی انسانوں کے گروہ، جماعت، قوم، کوئی بھی اپنے مقاصد کے لیے، اپنے منافع کے لیے وہ کام کرے، ہاں اس کو آپ قوم کا منافع کیوں نہ کہہ لیں، اپنی قوم کی منفعت کیوں نہ کہہ لیں، وہ حق پر مبنی کبریائی نہیں ہوگی۔ یہ دو قسم کی کبریائیاں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ کبریائی الحق پر مبنی، اور دوسری وہ کبریائی جو باطل پر مبنی۔ ان دونوں کے اندر یہ کشمکش ہے۔ اس کے لیے یہ پروگرام تھا جو میں نے ابھی عرض کیا۔ صلاۃ تو ایک عمل مسلسل ہے، اس میں تو وہ تغیر نفس جسے آپ کہتے ہیں، تبلیغ سے، تعلیم سے، تربیت سے، اور یہ جو چیز ہے، آج یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ فوج کا نظام آج مختلف ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی، اب تو مستقل فوج ہوتی ہے نا، ہر مملکت کی، ہر حکومت کی اپنی الگ فوج ہوتی ہے، آبادی اور ہوتی ہے، ملک کی فوج الگ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں فوج الگ نہیں ہوتی۔ قرآن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مومنین ہیں ان کو مجاہدین کہا گیا ہے، ہر مومن سپاہی ہوتا تھا، لیکن کاروبار تو دوسرے دنیا کے وہ بھی انہوں نے بھی کرنے ہوتے تھے، وہ کاروبار بھی کرتے تھے۔
آج بھی فوج کے علاوہ کچھ ریزروسٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ فوج کے اندر نہیں ہوتے، سال بھر وہ مختلف کام کاج کرتے ہیں، سال میں ان کو ریفریشر کورس کے لیے بلایا جاتا ہے، اس ٹریننگ کی تجدید کے لیے یا ٹریننگ کے لیے۔ نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو خالص چند دنوں کے لیے یہ ایک پروگرام دیا گیا ہے، پورے سال بھر کا، پوری زندگی کا نہیں ہے۔ یہ وہی جو تربیت تھی عسکری جہاد کی، اس کی تجدید کے لیے ریزروسٹ کے طور پر جیسا آپ کے ہاں ہوتا ہے، یہ اسی جماعت مومنین کو اس مقصد کے لیے یہ ایک پروگرام دیا گیا۔ یہ تھی وہ چیز کہ جس سے وہ مقصد تو آگے بتایا نا کہ 17 روزے رکھ کے ہی میدان جنگ میں جانا پڑا، کبریائی قائم کرنے کے لیے یہ مزاحمتیں، یہ مخالفتیں، یہ تصادم، یہ تو لابد ہیں، اور اس میں میدان جنگ بھی آتا ہے۔ یعنی صرف میدان جنگ ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف لڑائی کرنے والے تھے۔ اسٹینڈنگ آرمی میں تو یہ بات ہو جاتی ہے نا کہ وہ اسی مقصد کے لیے مختص کر دیے جاتے ہیں۔ مجاہد کا جو جہاد ہے وہ تو اس کے ہر سانس میں ہوتا ہے، جہاد کے معنی جد و جہد کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کے منصف یا فریضہ بیان کیا ہے وہ بڑا جامع ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مومن کی زندگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو، جنگ ہو رہا ہو تو میدان جنگ میں ہو، اور نہ ہو رہا ہو تو جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہو۔ اور جہاد کی تیاری صرف تلوار کو سان سے تیز کرنا ہی نہیں ہے، ضبط خیش کے اندر بھی تو یہ بڑی چیز ہے، ضبط خیش بھی تو اس کے اندر بڑی چیز ہے۔ صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر تخریبی چیز جو ہے اس سے روکتی ہے صلاۃ۔ صوم لتکبر اللہ علی ما ہداکم، خدا کی کبریائی قائم کرنے کے لیے ایک نظام، ایک پروگرام ہے جو دیا گیا۔ اب اس میں اگلی چیز یہ آتی ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کو کیا خصوصیت تھی۔ جہاں یہ روزوں کا حکم دیا گیا ہے نا صوم کا، وہیں تو یہ خصوصیت بتائی گئی، 2/185 2/185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی۔ تو الحق پہ مبنی کبریائی جو تھی اس کے لیے تو ضروری تھا نا کہ وہ الحق ہوتا ان کے پاس۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ابتدا ہوئی تھی نزول قرآن کی، اور پہلی چیز اس کی خصوصیت ہے ہدی للناس، نوع انسانی کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے رہنمائی دے رہا ہے یہ۔ اور آگے اس کے بعد ہے اب رمضان کے باقی احکام جو ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ من کان مریضا او علی سفر، یہ سارا کچھ اس کے بعد ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ہدی للناس، قرآن یہاں بتا دیا کہ قرآن ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ اس کی ابتدا ہوئی نزول کی، اس کی اہمیت ہوئی، اس کی انفرادیت ہوئی اس مہینے کی، بڑی چیز ہے عزیزان من۔ آپ سوچئے کہ پوری انسانیت پہ کا جو عالم تھا اس زمانے میں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ سوچو ایک شخص پیدائشی اندھا ہو، اسے روشنی کا پتہ ہی نہ ہو کیا ہوتی ہے،
کوئی چیز نظر نہ آتی ہو اور اسے یکایک آنکھوں میں بینائی اس کے مل جائے. کہا کہ سوچو تو صحیح کتنا بڑا خوشی کا مقام ہوگا اس کے لیے, کتنا بڑا یادگار کا مقام ہوگا اس کے لیے کہ بینائی مل گئی اس کو. اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا ہے کہ اسی طرح سے تم سوچو, فرد نہیں دنیا اندھی ہو رہی تھی, بینائی ختم ہو چکی, روشنی کی کرن کہیں نظر نہیں آتی. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی, یہ نور ہدایت, اسے پوری انسانیت کے لیے نازل کیا. کہا تم بتاؤ, جو ہم نے کہا ہے کہ اندھے کو بینائی مل جائے کتنا خوشی کا مقام ہے اس کے لیے. کہا تم بتاؤ تو صحیح پوری نو انسانی کو اگر بینائی حاصل ہو جائے تو کیا ان کے لیے یہ جشن مسرت کا مقام نہیں ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. جھوم جھوم کے قرآن کا ذکر کرتا ہے خدا کہ دیکھو اے نو انسانی, پھر انسانیت مخاطب ہے یہاں, تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے, پھر ربوبیت ہی ہے جہاں جہاں کہا گیا, ایک ضابطہ آ گیا, رہنمائی کا تمہارے لیے آ گیا. پہلی خصوصیت ہے شفاء لما فی الصدور, یہ جو تمہارے قلوب کے اندر کی بیماریاں ہیں نا, ان کو شفا دینے کے لیے. اس زمانے میں تو شاید ابھی ایسا اپریشیٹ نہ کیا جاتا ہو. ہمارے اس دور میں سائیکالوجی بلکہ سائیکیٹری جو ہے اس نے جو تحقیقات بام پہنچائی ہیں صاحب, یہ اعصابی امراض, ذہنی امراض, کریکٹر کے امراض, یہ تو ایک طرف وہ اس تحقیق میں پہنچے ہیں کہ جسمانی امراض کی بنیاد بھی جو ہے وہ نفسیاتی خرابی ہوتی ہے, اسے وہ قلب کا مرض کہہ کے پکارتا ہے. قلب کے امراض کے لیے شفا ہے, اور اگر قلب جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے عزیزان من, تو اس کے بعد میں نے کہا ہے نا کہ آج کے کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھئے جسے وہ بیلنس پرسنالٹی کہتا ہے, جسے اطمینان قلب قرآن کا, اطمینان ہمارے مفہوم میں نہیں ہے, ہمارے ہاں تو کچھ نہ کرنے کا نام ہوتا ہے, بیلنسڈ پرسنالٹی جسے آپ کہتے ہیں. اس تلاش میں ہمارے ہاں کے سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ مارے پھرتے ہیں کہ کہیں وہ انسان مل جائیں کہ جن کے قلوب میں کوئی مرض نہ ہو, اور وہ ساری سائنس اسی کے اوپر چلی ہوئی ہے. قلوب کے مرض جو ہیں ان کو یہ خصوصیت بتائی, شفاء لما فی الصدور. کہا یہ چیز خدا کی طرف سے یہ ملی ہے نو انسانی. کہو قل, اے رسول ان سے کہہ دو, بفضل اللہ و برحمتہ ہی, تمہیں کوئی اس کے لیے پیسہ نہیں دینا پڑا, کسی ڈاکٹر کی فیس نہیں دینی پڑی, دوائی نہیں خریدنی پڑی, مفت ملا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور اس کے بعد کہا ان سے کہو فبذالک فلیفرحوا, کہو کہ تم بختو, اس سے زیادہ مقام جشن منانے کا اور کون سا ہو سکتا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا, فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, حدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, واقعہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں. رمضان کی جو عید ہے, عید الفطر, اسے سب سے پہلے جشن نزول قرآن آپ کے اسی مقام سے کہا گیا. اس سے پہلے یہ اصطلاح ہی نہیں تھی. اس کے چھوٹی عید, سیویوں کی عید, میٹھی عید, عید الفطر, یہی کچھ تھا نا. جشن نزول قرآن, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جب میں دیکھتا ہوں تو اس کی درگاہ میں بلا ساختہ سجدہ شکرانہ جاتا ہے کہ آج اور نہیں باقی ملکوں میں بھی
اور پاکستان میں تو آپ دیکھتے ہیں آج کی رات بھی جو وہاں راولپنڈی میں منایا گیا ہے جشن نزول قرآن، اور انہوں نے کہا ہے کہ سارے ملک میں منانا چاہیے الحمدللہ، قل بفضلہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ ارے تمہیں اگر پتہ چل جائے یہ کیا ہے تو تم دیکھو کہ جو کچھ دنیا میں تم جمع کرتے ہو، مال و دولت ہو یا اقتدار و حکمت ہو، یہ ان سب سے زیادہ بہتر ہے اس کے ملنے کے اوپر جشن منائے۔ لیکن جشن کون منائے گا؟ وہ بدر کے مجاہد منائیں گے کہ جنہوں نے خدا کی کبریائی قائم کرنے کے لیے پہلی اینٹ رکھ دی بدر کے میدان کے اندر۔ ان سے پوچھو کہ وہ کیسے جشن منایا جاتا ہے نزول قرآن کا۔ یہ تھا عزیزان من جشن نزول قرآن، وہ کہ جسے اب ہم عید کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رمضان کے ساتھ تو اس نے کہا تھا لتکبر اللہ، کبریائی، اب اس حکم کی تعمیل کیسے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں تو بہت ٹھیک ہے، ہو جاتی۔ آپ کو پتا ہے کہ عام نمازوں کے اندر تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، عید کی نماز میں 6 دفعہ زائد اللہ اکبر کہتے ہیں نہیں، یہ ہے لتکبر اللہ، زائد تکبیریں جو اس میں نماز عید میں کہی جاتی ہیں نا، تو ٹھیک ہے لتکبر اللہ بھی ہوگی۔ ترجمہ اس کا آپ کسی قرآن شریف میں دیکھ لیجئے، خدا کی بڑائی بیان کرو، خدا کی بڑائی بولو، بیان کرو، بولو بڑائی، تو بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا۔ عزیزان من ذرا سوچو خدا کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ میاں تم کہو تو بڑا ہے، اور کہو، 2-4 دفعہ کہتے ہو، 5-6 دفعہ کہو، سب کہو، قصیدہ پڑھو ہماری۔ خدا کی بڑائی بیان کرو، جہاں بات آپ کی پڑھو لکھو بیان کرو اس میں آئی، اصل مقصد ختم ہو گیا، پھر بیان ہی کرنا ہے۔ پھر 100 دانے کی تسبیح، 1000 دانے کی تسبیح، ایک کی جگہ 6 تکبیر ہے، بیان ہی کرنا ہے۔ بڑائی بیان، بڑائی بولو بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، بولو بڑا اللہ۔ اب اس کے بعد لو بات آ گئی اللہ اکبر۔ سوچئے کتنا انقلابی نعرہ تھا، یہ کتنا انقلابی نعرہ ہے، اللہ اکبر۔ کسی کی کبریائی نہیں مانتا، کسی کی نہیں مانتا، بردار تمانگفت بممبر نہ تمانگفت، خلوت میں نہیں کہتا، گوشے میں نہیں کہتا، تنہائی میں نہیں کہتا، چھت پہ چڑھ کے کہتا ہوں، کشتزبان کی طرح کہتا ہوں اللہ اکبر۔ کوئی بڑا نہیں ہے اس سے، کبریائی اس کے لیے ہے، حق کی حکومت اسی کو حاصل ہے، اسی کی کتاب کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ پکارو، سال بھر پکارو، دن میں اتنی مرتبہ پکارو، اللہ اکبر، عظیم چیز ہے اللہ۔ اجازت دیجیے کہ آگے بھی بڑھوں۔ اس کے بعد کہا پکارو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی کا مفہوم ہے اللہ اکبر کا، کہ کوئی صاحب اقتدار ہے ہی نہیں۔ بات ایک سامنے آئی، غنیمت ہے، موقع ہے، حدیث جمع ہے، آپ درد دل کہہ لیں۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اشہدو کیا چیز ہے؟ عام ترجمہ میں اقرار کرتا ہوں، شہادت گواہی اقرار کا نام تو نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے کہ شہادت جو دی جاتی ہے، گواہی جو دی جاتی ہے، ایویڈنس جو کورٹ کے اندر ہوتی ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ میں شاہد ہوں اس کا، یعنی میں نے یہ واقعہ دیکھا، مجھے اس کا علم ہے۔ ذاتی علم جس چیز کا ہوتا ہے
اسے شہادت کہتے ہیں. سنی سنائی بات پہ شہادت کہتے ہی نہیں. عدالت کان سے پکڑ کے باہر نکال دیتی ہے اگر وہ کہیں کہ صاحب مجھے خود تو پتہ نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے اس کے متعلق کیسا, میں نے پڑھا ہے اس کے متعلق کیسا, وہ کہتے باہر چلے جائیے. شہادت کے معنی یہ ہیں, شہادہ کے معنی یہ ہیں جو حاضر ہو. شہادت دینے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اس چیز کا علم ہے, جانتا ہوں میں. جاننے کے لیے تو پھر موجود ہے نا کہ کوئی چیز عملاً موجود ہو تو اسی کو جان سکتا ہے. آپ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پڑھا ہے, اس نے کہا ہے کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں. تو اس کو ذاتی تجربہ ہونا چاہیے نا, علم ہونا چاہیے. کس بات کا؟ لا الہ الا اللہ. میں ذاتی طور پر اس چیز کو جانتا ہوں کہ اقتدار دنیا میں خدا کے سوا کسی کا نہیں ہے. جانے گا تو وہی نا کہ جو اس وہاں ہوگا جہاں خدا کے سوا اقتدار کسی کا نہیں ہے. جہاں خدا کے سوا اوروں کے اقتدار ہوں وہاں چھت پہ چھوڑ کر آسمان پہ جا کے بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلی چیز بارگاہ خداوندی سے, عدالت خداوندی سے ہوگی کہ یہ شاہد, یہ گواہ ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا اور کہہ رہا ہے, یہ بات نکال دے اس کو یہاں سے. قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے عزیزان مان. دوسری جگہ ہے وہ کہ اس بات کی کہ ہم لا الہ الا اللہ ہر ایک شہادت نہیں ہو سکتا. پہلی چیز ہے شاہد اللہ. پہلے تو یہ کہ خود خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کا اقتدار نہیں ہے. بڑی چیز ہے. پھر کہا کہ اس کے ملائکہ جو ہے, کائناتی قوتیں جو ہیں, وہ اس کی شہادت دیتی کہ اس کے سوا کسی کا اقتدار نہیں. اور اس کے بعد آگے ہے کہ اس کے بعد انسانوں میں سے اولو العلم قائم بالقسط, وہ صاحبان علم جو دنیا میں انصاف اور عدل کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں, وہ شہادت دے سکتے ہیں لا الہ الا اللہ. کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیوں جھوٹ بولتا ہے, کیوں جھوٹی گواہی دیتا ہے؟ کیسے تو ثابت کر سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے؟ بتا کیسے ثابت کر سکتا, کیوں کہتا ہے؟ کہا جی اس کا ترجمہ ہی کر, میں اقرار کرتا ہوں کہ اقرار تو ذاتی چیز ہے, شہادت تو نہیں ہے. اشہد ان لا الہ. اور اگلی شہادت یہ ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسول. اور تو اور دنیا میں خدا کے بعد سب سے بڑی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے. میں اس کو بھی علی وجہ البصیرت جانتا ہوں, شہادت دیتا ہوں کہ وہ صرف خدا کے ایک عبد تھے, خدا نہیں. اس کا پیغام پہنچانے والے تھے, اپنی طرف سے کچھ کہنے والے نہیں. یہ ہے اللہ اکبر کی تفسیر. یہ ہے جو آپ سے کہا گیا کہ میناریں اتنے اتنے اونچے بناتے چلے جائیں, میناروں کے اوپر لاؤڈ اسپیکر لگاتے چلے جائیں. عزیزان من, جیسا میں نے عرض کیا, آسمان پہ کھڑے ہو کے بھی کہتے چلے جائیے. شہادت کا حق آپ کو نہیں ہے جب تک کہ آپ ذاتی طور پر اس چیز کا علم نہیں رکھتے کہ خدا کے سوا کسی کا اقتدار نہیں. اشہد ان لا الہ. عزیزان من, وقت گزرنا جا رہا ہے. اب اس کے بعد آپ سوچ لیجئے کہ قرآن نے جو کہا تھا کہ کتب علیکم الصیام, فرض کیے گئے ہیں یہ ضبط خیش کا ایک پروگرام, لتکبر اللہ علی ما, تاکہ خدا کی کبریائی تم دنیا میں قائم کر, تاکہ تم شہادت دے سکو کہ اللہ اکبر. اس لیے یہ پروگرام دیا جا رہا ہے. شہادت عزیزان مان, اس کو تو یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ مفہوم ہی کسی کے ذہن میں نہیں, یہ جو اذان دینے والے ہیں, کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہے جو وہ شہادت دینے والا جو ہے وہ شہادت دے اس معاملے. لیکن
اللہ اکبر اذانوں میں اتنی اذانیں ہو رہی ہیں، اتنی اذانیں ہوتی ہیں، نمازوں میں اللہ اکبر آپ کے ہیں۔ پھر وہ جو ہے تو کبر اللہ وا عید کی نماز میں 6 اور 7 اس کے اضافے، اتنی دفعہ یہ دہرایا جاتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ان کی یہ اذان اور جو بدر کے میدان میں گئے تھے انہوں نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہی اللہ بولا تھا۔ ان دونوں اذانوں میں ذرا فرق میں نہیں کہنا چاہتا، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے جو فرق بیان کیا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ کیا بات کیا جاتا ہے، گد اور چیلیں وہ بھی یہیں اڑتی ہیں، شاہی اور عقاب وہ بھی یہیں اڑتے ہیں، اللہ کی اذا اور مجاہد کی اذا اور۔ عزیزان مان، یہاں سے یاد آ گیا 4 ہی دن کے بعد اب تو جسے آپ عید کہتے ہیں وہ بھی 6 ستمبر کو وہ عید آئے گی۔ 6 ستمبر سن 65 جو ہے تو کیا بتاؤں کہ یہ قوم کیا کیا بھول رہی ہے۔ اس نے یوم آزادی کو بھلا دیا، اس نے صوم کی حقیقت کو بھلا دیا، اس نے عید کی ماہیت کو بھلا دیا، اس نے 6 ستمبر سن 65 کو بھی بھلا دیا۔ وہ چند دن آئے تھے کہ جہاں وہ اذانیں جو تھی مجاہدوں کی اذانیں ہمارے کانوں میں گونجی تھی۔ جو قوم اتنی آسان فراموش واقع ہوئی ہو، اتنی ناقدر شناخت واقع ہوئی ہو، خدا کے ہاں سے اس سے پھٹکار آتی ہے، دن بھی یاد نہیں رہے۔ آج ہی کی بات نہیں ہے، اس قوم کے ساتھ ہو ہی یہ رہا۔ کسی سے پوچھ لیجئے وہ بتایا تھا کہ سائیں گھوڑے شاہ کا کب انتقال ہوا، مرکز قبر کہاں ہے، ان کی میلہ کہاں لگتا ہے، کس دن عرس ہوتا ہے، ساری ڈیٹیل یاد ہوگی۔ کسی سے پوچھئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، کیا اس نے کیا تھا، وہ کہاں، کسی کو پتہ۔ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ عزیزان مان، یہ ہے میری قرآنی بصیرت کے مطابق قرآن کا بتایا ہوا مقصد، غایت، پرپس صیام۔ قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، اسے آپ دیکھ لیجیے۔ اور پھر جب یہی چیزیں رسوم بن جاتی ہیں تو پھر وہ رسوم تو آپ جانتے ہیں مکینیکلی ان کو آپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی وہ مکینیکلی ہوتا ہے جیسے عید میں آپ گلے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، گالی دے رہے ہوتے ہیں دل میں، کتنے آ ٹکریا ہر رسم اس طرح سے ادا ہوتی ہے۔ عزیزان مان، قلب کی پہنائیوں سے نہیں ابھرتی یہ چیزیں جتنی بھی آپ سے ہیں۔ جب اللہ اکبر نہیں قلب کی پہنائیوں سے ابھرتا تو یہ باقی چیزیں کیا ابھریں گی۔ عزیزان مان، جسے اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ، دین کہتے ہیں عزیزان مان، وہ تو وہی چیز ہے کہ جب مملکت حکومت یہ اٹھ کے کھڑی ہو کے کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس دن آپ کے یہ روزے صوم بنیں گے، اس دن آپ کی عید جشن نزول قرآن بنے گی، اس دن آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہنے کا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اس عرص میں، اس مملکت میں خدا کے سوا کسی کا اقتدار نہیں۔ یہ ہے میری بصیرت کے مطابق عزیزان اللہ۔ بہرحال عید آ رہی ہے، قومی تہوار بھی تو ہوتے ہیں، خوشیوں کا دن ہے۔ مجھے کیا حاصل ہے کہ خوشیوں کے دنوں کو میں اپنی چشم پر نم سے افسردہ کروں۔
اگلا درس عید کے بعد آئے گا، اس لیے میں اپنے احباب سامعین درس کی خدمت میں عید کی یعنی جشن نزول قرآن کا ہدیہ تبریک مبارکباد ابھی سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جشن مبارک کرے اور اس قسم کے سینکڑوں جشن دیکھنے کی نصیبہ آپ کا یاور کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔